پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ آیت نمبر 152 سے لے کر 157 تک ترجمہ اور تفسیر سماعت کر لی۔ آج کے درس میں آیت نمبر 158 سے ہم ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے اور علمی گفتگو اور جیسا کہ حق ہے حتی الوسع اللہ تعالی بیان کرنے کی، اور اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یاد رہے کہ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کی دو پہاڑیاں ہیں جو کعبہ معظمہ کے مقابل جانب شرق میں واقع ہیں، یعنی سورج جس طرف سے نکلتا ہے۔ مروہ یہ شمال کی طرف مائل ہے اور صفا جنوب کی طرف جبل ابو قبیس کے دامن میں ہے۔ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، جب وہاں آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے جو ہے لیفٹ میں جو ہے یہ مروہ ہوگا اور رائٹ میں صفا ہوگا۔ حجر اسود کا جو کونا ہے اس طرف سے آپ سامنے کی طرف جائیں گے تو صفا ملے گا، صفا پہاڑی ملے گی، اور وہاں سے سعی شروع ہوگی مروہ کی طرف، پھر مروہ سے صفا کی طرف، اس طرح 7 چکر لگانے ہوں گے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑیوں کے قریب اس جگہ پر جہاں زمزم شریف کا کنواں ہے، اللہ کے حکم سے یہاں پر سکونت اختیار فرمائی۔ جس زمانے میں وہاں پر قیام فرمایا اس وقت یہ مقام جو ہے بالکل پتھریلا بیابان تھا، نہ وہاں کوئی سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان تھا، مگر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بہت کم تھی، دودھ پیتی عمر تھی۔ پیاس سے جب آپ کی جاں بلبی کی حالت ہوئی، تڑپنے لگے، تو حضرت ہاجرہ بے تاب ہو کر صفا پہاڑی پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نشیب کے میدان میں نیچے اتریں، دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان اللہ مع الصابرین کا جلوہ دکھایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ہاجرہ صبر کرتی رہیں۔ جلوہ یہاں پر اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ پانی کا نمودار ہوا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کی اتباع میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ کیا اور ان دونوں کو محل اجابت دعا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت اسماعیل کو وہاں لٹا کر کوہ صفا پر گئیں، تو اونچائی پر جب پہنچی ہیں تو حضرت اسماعیل نظر آ رہے تھے، تو چڑھنا بھی آہستہ آہستہ ہوا۔ مڑ مڑ کر دیکھتی رہیں حضرت اسماعیل کو، کیونکہ وہاں کوئی نگراں تو نگہبان تھا نہیں۔ پھر جب پہاڑی سے اترنے لگیں تب بھی حضرت اسماعیل کو دیکھتی رہیں، آہستہ آہستہ اتریں۔ لیکن جب پہاڑی کے نیچے پہنچی ہیں تو نشیب تھا، گہرائی تھی، گھاٹی تھی، جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آئے، تو آپ نے دوڑ لگا دی، دوڑنے لگیں۔
اور پھر جب صفا پر مروا پر چڑھنے لگیں تو جب اونچائی پر پہنچی حضرت اسماعیل نظر آئے تو پھر آہستہ آہستہ چڑھنے لگیں، اور پھر جب اترتی تھیں تب بھی آہستہ آہستہ اترتی، پھر جب اس گھاٹی میں پہنچتی دوڑنے لگتیں۔ تو گویا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا یہ جو چکر لگانا تھا یہ کوئی عبادت کی نیت سے تو تھا نہیں، بلکہ پانی کی تلاش میں تھا، اور دوڑنے کا جو انداز تھا وہ بچے کی محبت میں تھا، وہ بچے کی محبت میں تھا جو دوڑنے کا انداز تھا، یعنی جہاں پہاڑیوں پر آہستہ چڑھنا اور آہستہ اترنا، لیکن گھاٹی میں پہنچ کر گہرائی میں دوڑ لگانا، یہ صرف اس لیے تھا کہ بچہ نظر نہیں آتا تو بے قرار ہو کر دوڑنے لگتی۔ مگر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی ان اداؤں کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اپنی پاکیزہ بندی جو صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر وہاں ٹھہری تھیں، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ یہاں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، دوبارہ پوچھا پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، تیسری بار پوچھا تو یہ پوچھا کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب حضرت ہاجرہ نے فرمایا جب تو اللہ ہمارا نگہبان ہے ہم صبر کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صبر و استقامت اور استقلال کا صدقہ یہ ملا کہ حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں رکھ رہے تھے وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا حضرت اسماعیل کی جہاں ایڑیاں تھیں، اور حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی برکت سے وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور ایسا کہ آج تک پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ وہ ایسا پانی ہے جو بھوک کو مٹا دے، پیاس کو بھی مٹا دے، اور ہر طرح کی وٹامنس کی کمی کو جسم کی پوری کر دے۔ وہ بڑا بابرکت پانی ہے۔ تو یہ صفا اور مروہ کی یہ پہاڑیاں ہیں جس کے اندر چکر لگانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ جو ہے ان دونوں کے درمیان، دونوں پہاڑیوں کے درمیان تقریباً 700 گز کی مسافت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اب تو ان دونوں پہاڑیوں پر آبادی ہے، اور صفا و مروہ پر صرف سیڑھیوں کے نشان بنا دیے گئے ہیں۔ موجودہ حکومت نے اس میں بہت ساری اور بھی آسانیاں کرنے کی کوشش کی، تبدیلیاں کی ہیں۔ چلیے اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے من شعائر اللہ، یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ شعائر اللہ سے دین کے اعلام نشانیاں مراد ہیں، چاہے وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ شریف، میدان عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرہ، صفا مروہ، مینا، مساجد یا زمانہ جیسے رمضان، اشہر حرم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح جمعہ، اسی طرح ایام تشریق، یا دوسرے علامات جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شعائر دین ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ شعائر دین ہیں۔ یہ شعائر، یہ شعیرہ کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے نشانی کے، اور اصطلاح شرع میں شعائر سے مراد دین کی نشانیاں ہیں، دین کی نشانیاں ہیں، چاہے وہ مکانات ہو جیسا کہ ہم نے اس کی وضاحت یہاں پر کر دی۔ آگے اللہ فرماتا ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا کیا کرے؟ پھیرا لگائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یاد رہے کہ حج کا معنی کیا ہے، جو حج کرے یا عمرہ کرے، تو حج کو حج کیوں کہتے ہیں؟ حج کا معنی ہے قصد و ارادہ، یہ لغوی معنی ہے، اور عمرہ کا معنی ہے زیارت، یہ تو لغوی معنی ہوا۔ تو حج کو حج کیوں کہا جاتا ہے اور عمرہ کو عمرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو عمرہ اور حج کا لغوی معنی ہم نے بتا دیا کہ حج کا معنی قصد و ارادہ ہے اور عمرہ کا معنی ہے زیارت۔ اب اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح شرع میں ایک خاص عبادت کا نام حج ہے۔ اصطلاح شرع میں ایک خاص عبادت کا نام حج ہے، جس کے لیے بیت اللہ شریف کا 7 مرتبہ طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، وقوف عرفہ، سمجھے کہ نہیں، ایک مخصوص طریقے پر لازم ہے۔
عرفات میں میدان عرفات میں قیام یہ ضروری ہے۔ اسی طرح عمرہ کا لغوی معنی ہم نے کیا بتایا؟ زیارت ہے، اور اصطلاح میں ایک خاص عبادت ہے جس کے لیے ایک مخصوص طریقے پر طواف اور سعی لازم ہوتی ہے۔ تو اس معنی لغوی اور شرعی کے درمیان مناسبت کیا ہوئی؟ سمجھے کہ نہیں؟ ظاہر ہو گئی کہ حج اور عمرہ کی مناسبت بھی ظاہر ہو گئی لغوی معنی کے اعتبار، اور نام رکھنے کی وجہ بھی ظاہر ہو گئی کہ حج کو حج اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خانہ کعبہ تک جانے اور حج کے مناسک ادا کرنے کا قصد و ارادہ ہوتا ہے، اور عمرہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عمرہ کی کہ اس میں خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے۔ اب یہ آیت کریمہ پر ہم نے ضروری تشریح کر دی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام تھا آصاف، اور جو مروہ پر تھا اس کا نام تھا نائلہ۔ یہ دونوں مرد اور عورت تھے۔ کیا تھے؟ مرد، اور آصاف و نائلہ یہ دونوں مرد اور عورت تھے جنہوں نے کعبہ شریف میں زنا کر لیا تھا۔ عذاب الہی سے دونوں اپنی اصلی صورت پر پتھر ہو گئے۔ جو صورت تھی وہی صورت باقی رہی، مگر پتھر کی شکل میں پتھر میں تبدیل ہو گئے، جنہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا گیا۔ پھر کچھ زمانے کے بعد مشرکین انہیں پوجنے لگے۔ پہلے تو عبرت کے لیے رکھا گیا کہ لوگ دیکھیں کہ یہاں پر برائی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں وقت گزرتا گیا تو لوگ جو ہے کیا کرنے لگے، اس کی جو ہے لوگ مشرکین پوجنے لگے۔ اسی لیے تصویر کی حرمت، مجسمہ سازی کی حرمت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اسی سے جو ہے بت پرستی شروع ہوئی۔ اب آج کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تصویر آج کل تو عام ہو گئی، پھینکی بہائی جاتی ہے، تعظیم نہیں ہوتی۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے تصویر کشی کی حرمت، اور ایک ہے تصویر کا رکھنا۔ تو جس گھر میں تصویریں ہوں، سرکار تاج شریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر باکسے میں بھی رکھی ہو تب بھی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صور آدمی گن۔ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا ہو یا کسی آدمی کی تصویر رکھی ہو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حدیث مطلق ہے، کسی آدمی کی تصویر رکھی ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چاہے اب وہ تعظیماً رکھی ہو، اب ظاہر سی بات ہے بکسے میں، الماری میں، پاکٹ میں کہیں بھی تصویر رکھی ہے تو یہ تعظیماً ہے۔ ہاں ضرورتاً جیسے پاسپورٹ سائز کی تصویریں اگر کسی نے رکھی ہیں کہ عموماً ضرورت پڑ جاتی ہے اور اچانک نکالنا نہیں پڑتا، تو اس صورت میں تصویر اگر چھپی ہوئی ہے تو نماز کا ہو جانا ایک الگ مسئلہ۔ ہر چیز میں علتیں الگ ہوں گی۔ تصویر چھپی ہوئی ہے، چہرہ بند ہے، اس کا چھپا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ نوٹ پر جو تصویریں ہیں وہ ضرورت ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر تصویر اس پہ نہ ہو گاندھی کی تو پھر اس کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے ضرورت اور حاجت یا اہانت الگ الگ مسئلے ہوں گے۔ تو گھر میں اگر تصویر یوں ہی اہانت کی جگہوں پر پڑی ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا، لیکن اگر بکسے میں رکھی ہے، پرس میں رکھی ہے، الماری میں رکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کیوں رکھا ہے اس طرح سنبھال کر، کچھ تو ہے اس کے تعلق سے، اس کے دل میں تعظیم و احترام و محبت کچھ تو ہوگا تب تو رکھا ہے۔ تو ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ مجسمہ سازی اور تصویر سازی یہ بت پرستی کا سبب بنی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے گھروں میں، کرناٹکا کے تو بہت سارے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ ایسے جاہل قسم کے مریدین ہیں کہ وہ اپنے پیروں کی تصویریں اپنے دکانوں پر، اپنے مکانوں میں بنا کر رکھے ہیں، ہر صبح اسے دیکھتے ہیں، اس کے سامنے اگربتیاں جلاتے ہیں، اس کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں دیکھیے کہ پہلے یہ آصاف و نائلہ کا جو بت تھا اسے لوگوں نے بطور عبرت رکھا، لیکن زمانہ گزرا تو مشرکین اسے پوجنے لگے، اور جب صفا و مروہ کی وہ سعی کرتے تو تعظیماً انہیں چھو بھی لیتے۔ جب اسلام کا دور آیا تو یہ بت توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ بھاری گزرا۔ سوچیں آج اور کل کے مسلمانوں میں کتنا فرق تھا۔ وہ شریعت پر اور اسلام کے مخالفین کے معاملے میں اتنے
شدت برتتے تھے. لوگ کہتے ہیں شدت، آج مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر تسلب کو لوگ ضد اور ہٹ دھرمی اور تشدد کہتے ہیں. جب آیت کریمہ نازل ہوئی یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اے محبوب تم سے لوگ حائضہ عورت کے بارے میں مسئلہ پوچھیں گے، تم کہہ دو کہ وہ گندگی ہے تو حالت حیض میں عورتوں سے دور رہو. تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ عورتوں سے دور رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو ہے ایسے وقت میں عورتوں کے ساتھ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، ان کے ساتھ سو سکتے ہو، بوس و کنار بھی کر سکتے ہو، گلے بھی مل سکتے ہو، جسم سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہو. جمع کی اجازت نہیں، ہم بستری اور کانٹیکٹ کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سیکس کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہودیوں نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو کہ یہ تو ہماری ہر چیز میں مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ یہودیوں کے ہاں حائضہ عورت کے معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کا کمرہ ہی الگ کر دیتے تھے، برتن الگ کر دیتے تھے، کھانا الگ کر دیتے تھے، اچھوت سمجھ کر ان کو الگ رکھتے تھے. تو اسلام نے حکم یہ دیا کہ نہیں، ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بوس و کنار بھی کر سکتے ہو، ہے نا، ہر طرح سے جسم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ خون کے نشان سے بچیں اور جسم کے ہر حصے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ البتہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے اوپر طاقت نہ رکھے کنٹرول کرنے کی، وہ ان ساری چیزوں سے بچے. تو اب جب یہودیوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا تو صحابہ نے جذبات میں آ کر یہاں تک فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اعتراض کرتے ہیں کہ ہاں اسلام ان کی مخالفت کرتا حالت حیض کے معاملے میں، عورتوں کے مسئلے میں. آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم حالت حیض میں اپنی عورتوں سے جمع کریں تاکہ مکمل ان سے مخالفت ہو جائے. سرکار اس پر ناراض ہوئی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو صحابہ کا تو یہ عالم یہ تھا کہ وہ بالکل کسی بھی طریقے سے یہود و نصارہ کی اتباع کے لیے تیار نہیں تھے. مگر آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ صرف نکاح میں ایجاب و قبول اور خطبے کو چھوڑ کر، پیدائش کے وقت کان میں اذان دینے اور ختنے کو چھوڑ کر، اور مرتے وقت نماز جنازہ اور کفن و دفن کو چھوڑ کر شاید کوئی چیز ایسی باقی ہو جس میں آج مسلمانوں نے یہود و نصارہ کی نقل نہ پیدا کر رکھی ہو، یہود و نصارہ کا طریقہ نہ اپنا رکھا ہو. خیر، اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے. اب دیکھیے کہ کفار صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے تھے، بتوں کی تعظیم کرتے تھے، چھوتے تھے. بتوں کو توڑ دیا گیا اور حکم ہوا کہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرو. مگر صحابہ کا یہ حال تھا کہ مسلمانوں کو یہ بھی برا لگتا تھا. اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت ہے. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مسلمانوں کو تسلی فرمائی گئی کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے لہذا تم کرو، اس میں کوئی حرج نہ سمجھو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہاں پر آیت کریمہ میں مسلمانوں کو جو ہے تسلی دی گئی، اطمینان دیا گیا. یہاں اندیشہ مشابہت تمہیں نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کعبہ کے اندر زمانے جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے اور عہد اسلام میں وہ بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست ہوا اور وہ شعائر اسلام میں سے رہا، اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آئے گا. صفا اور مروہ دین کی نشانیوں میں سے ہی ہیں. اب یہاں پر یہ کہ بت خانے کعبہ کا جو توڑا گیا، کچھ لوگ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کی ایک شان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور جو ہے خانہ کعبہ کی صفائی کروائی، ہے نا. بلا شبہ حضرت علی کا یہ عظیم مقام ہے. لیکن یہاں پر حضرت علی کا مقام بیان کرتے ہوئے دیگر صحابہ کی عظمتوں پر جو چوٹ کرتے ہیں، ہے نا، یہ اہل سنت کا مسلک و مذہب نہیں ہے. آج کل سنیت میں بھی شیعیت بہت تیزی سے داخل ہو رہی ہے نا، سنیوں کے اندر، ہے نا. اور اگر جو ہے یہاں پر اس تعلق سے رد نہ کیا جائے، اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کی عظمت و عزت، ان کی عظمت شان کو بیان کرنا. حضرت علی کا اپنا مقام ہے کہ حضرت علی کو سرکار نے اپنے کندھے پر اٹھایا. مگر سوچئے مصطفیٰ کا کندھا کتنا مضبوط ہے کہ علی کو اٹھایا اور مقام بلندی کا عطا فرمایا. مگر اس کندھے کو کیا کہیں گے جب غار ثور میں حضرت ابو بکر نے مصطفیٰ کو اپنے کندھے پر اٹھایا تھا. تو بار نبوت، ہے نا، حضرت
جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھایا تھا، ذرا اس کو سوچیں کہ ابو بکر کے کندھے کا کیا مقام ہوگا، ابو بکر کے کندھے کا کیا مقام ہوگا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت ابو بکر کا مقام سب سے بلند و بالا ہے، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، اور حضرت علی کا مقام بلند و بالا یقیناً ہے اور ان کا مقام اپنی جگہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، حضرت علی اسد اللہ الغالب ہیں، شیر خدا ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چلیے خیر، اب آگے دیکھیں تو یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی گئی۔ اب یہاں پر چند مسائل ہیں، یاد رہے کہ صفا اور مروہ ہے نا کے درمیان دوڑنا، سعی کرنا، یہ ہمارے مذہب میں واجب ہے، مذہب حنفی میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک تو نہیں ہے، مگر ہمارے یہاں مذہب حنفی میں کیا ہے؟ یہ واجب ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی برتی ہے، اور اس کے ترک سے دم دینا یعنی قربانی دینا واجب فرمایا، واجب ہے۔ اگر صفا اور مروہ کے درمیان کسی نے سعی ترک کر دی تو اس کے اوپر دم دینا لازم ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان سعی حج اور عمرہ دونوں میں لازم ہے، کیا ہے؟ دونوں میں لازم ہے۔ فرق یہ ہے کہ حج کے اندر عرفات میں جانا اور وہاں سے طواف کے لیے آنا شرط ہے، اور عمرہ کے لیے عرفات میں جانا شرط نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ دیکھ لیں کہ عمرہ کرنے والا اگر مکہ کے باہر سے آئے تو اس کو براہ راست مکہ میں آ کر طواف کرنا چاہیے، اور اگر مکہ کا رہنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ حرم سے باہر جائے، وہاں سے طواف کعبہ کا احرام باندھ کر آئے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حج و عمرہ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حج سال میں ایک مرتبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عرفات میں عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کو جانا جو حج میں شرط ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ ممکن ہے، اور عمرہ ہر دن ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، بات سمجھ کہ نہیں؟ مگر امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک رائے ہے امام احمد بن حنبل کا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس پر کوئی گناہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو حج کرے یا عمرہ کرے ہے نا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سعی کی اباحت پر استدلال کرتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ آیت سے سعی کرنے نہ کرنے کا اختیار سمجھ میں آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب یوں بولا جاتا ہے کہ مثلا فلاں کام کرنے میں گناہ نہیں، تو عرف میں یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ بھئی کرنے میں گناہ نہیں تو کرو چاہے نہ کرو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو اختیار اور اباحت کی یہاں دلیل ہوتی ہے، اور چونکہ اس آیت کریمہ کا تعلق صفا و مروہ کی سعی سے ہے، لہذا یہ سعی کے نفل ہونے پر دلیل ہے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صفا و مروہ کی سعی کے متعلق امام شافعی، امام مالک، امام احمد وغیرہ کا مذہب یہاں پر یہی ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ ان بزرگوں کے یہاں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے یہاں صفا و مروہ کی سعی کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اس کو اگر کسی نے ترک کیا، یاد رہے ہم نے پیچھے شاید کچھ گفتگو میں دوسرا لفظ نکل گیا، ہاں ذہن میں رکھیں، صفا اور مروہ کے درمیان یہاں پر ہم نے کیا بتایا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نفل ہے، مگر امام مالک اور امام احمد کا ایک قول اور امام شافعی کا ہے نا، امام احمد کا اس باب میں دو قول ہے، ایک قول جو ہم نے اوپر بیان کیا جو حضرت ابن عباس کی قول رائے کے مطابق ہے، اور یہاں دوسرا قول ہم بیان کر رہے ہیں، غالباً یہی مفتابع ہے امام احمد بن حنبل کا، لیکن ہم اپنے مذہب کے مسائل کو یقینی طور پر بتا رہے ہیں، مگر امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا فرض ہے، اس کو اگر کسی نے ترک کیا تو جب تک ادا نہ کرے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ مگر احناف کے نزدیک یہاں صفا اور مروہ کی سعی واجب ہے، اگر اس کو کسی نے ترک کر دیا تو دم دینا ہوگا، اسے کیا کرنا ہوگا؟ دم دینا ہوگا۔ چلیے، اب ایک چیز یہ ہے کہ جو سعی ہوگی کہاں سے شروع ہوگی؟ سعی جو ہوگی وہ کہاں سے شروع ہوگی؟
تو یاد رہے کہ ہمارے نزدیک صفا سے جو ہے سعی کو شروع کرنا یہ واجب ہے. صفا سے سعی کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اچھا، اب صفا اور مروہ اس کی وجہ تسمیہ بیان کر دیتے ہیں ہم. صفا پر کی وجہ تسمیہ ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ صفا پر حضرت آدم صفی اللہ نے قیام فرمایا، اور مروہ پر یہ مروتن امراتن یعنی حضرت حوا نے یہاں قیام کیا تھا. تو اصل میں مروہ کی اصل ہے مراتن کے معنی عورت کے، یعنی یہاں پر ایک بیوی کا جائے قیام ہے. مراتن ہے نا، مراتن نہیں مراتن، تو مراتن استعمال ہوتے ہوتے وہ مروہ ہو گیا. صفا و مروہ کے درمیان سعی کی حکمت یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کی سنت باقی رہے اور کفار مسلمانوں کی قوت دیکھ کر مرعوب ہوں، جیسا کہ امام بخاری نے فرمایا. چلیے اب آگے کی آیت کریمہ. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں. بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں. یہ آیت کریمہ نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ شان اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا نزول، یہ آیت علماء یہود کی شان میں نازل ہوئی ہیں. علماء یہود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف، آپ کے صفات اور اسی طرح آیت رجم اور توریت کے دوسرے احکام کو چھپایا کرتے تھے. ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایتوں کو، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم نے اسے کتاب میں واضح فرما دیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ مسائل دینیہ کا اظہار فرض ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں پر یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. یکتمون اس کا معنی ہے، یہ یکتمون یہ قتمن یا کتمان سے بنا ہے. اس کا معنی ہے کسی ضروری چیز کو ضرورت کے وقت جان بوجھ کر چھپانا. کسی ضروری چیز کو ضرورت کے وقت جان بوجھ کر چھپانا. اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو بصورت اخفا ہو، یعنی چیز چھپا ہی لی جائے اور کچھ بھی ذکر نہ کیا جائے. ایک صورت تو یہ ہوئی کہ وہ چیز چھپا ہی لی جائے، بالکل کچھ بھی ذکر نہ کیا جائے. اور دوسرا چھپانے کا طریقہ یہ ہوا کہ اسے ہٹا کر اس کی طرح دوسری چیز رکھ دی جائے. چھپانا دو طرح سے ہوگا کہ اصل چیز کو چھپا لیا، بالکل ظاہر نہیں کیا، یعنی یہاں کچھ تھا ہی نہیں. اور ایک یہ ہے کہ تھا تو کچھ مگر بدل دیا گیا، کچھ اور لے آیا گیا، یعنی دوسرے اسے ہٹا کر اس جگہ دوسری چیز رکھ دی جائے. یاد رہے کہ علماء بنی اسرائیل کا چھپانا دونوں طرح کا تھا، یعنی وہ بالکل چھپا دیے، انہوں نے غائب ہی کر دیا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بدل دیا، تبدیل کر دیا. اب یہاں پر ایک ہے بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے. بینات ہے اور ہدا ہے. مفسرین نے ہدا سے آیت رجم، ہدا کی تفسیر میں کیا کہا؟ آیت رجم. اور بینات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک. تو توریت میں یہ لکھا تھا کہ جو کوئی زنا کا ارتکاب کرے اسے رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر سے اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے. اسے علماء یہود نے مٹا دیا اور اس کی جگہ چند کوڑے کی مار مقرر کر دی. توریت میں اس کو ہٹایا
اور کیا لکھ دیا کہ چند کوڑے مارے جائیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے چونکہ ہدایت آیت کریمہ سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. آیت کریمہ سے کیا ہوتی ہے؟ ہدایت حاصل ہوتی ہے. اور یہاں پر اسے آیت رجم سے چونکہ ایک ہدایت ملتی ہے، اس لیے یہاں ہدا سے مفسرین نے آیت رجم مراد دیا کہ بے شک وہ لوگ ہماری چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی چیزوں کو. وہ کیا ہے؟ روشن باتیں ہیں ہماری، روشن باتیں اور ہدایت آیت رجم مفسرین نے مراد دیا. اچھا، بینات سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی بہت کھلی ہوئی چیز، بہت کھلی ہوئی چیز. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس قدر واضح اور روشن ہیں کہ کسی کے چھپائے چھپ نہیں سکتے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کو بینات میں داخل فرمایا. روشن باتوں سے مراد ایک یہ ہے سرکار کی نعت پاک. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ لوگ جو ہے سرکار کی نعتوں کو بھی چھپاتے تھے، صفات کو بھی، حالانکہ وہ اتنی روشن تابناک ہے کہ چھپائی نہیں جا سکتی. اسی طرح آیت رجم کو ان لوگوں نے مٹا دیا اور اس کی جگہ دوسری چیزیں لکھ دیں. اللہ فرماتا ہے بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ یلعن اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی جھوٹوں پر، چھپانے والوں پر ساری چیزیں لعنت بھیجتی ہیں، چاہے وہ پتھر ہوں، حیوان ہوں. چنانچہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا العاصی یلعنہ کل شیء حتی الحیتان فی البحر. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذینا ولمشائخنا ولأحبابنا ولأولادنا ولأصدقائنا یا رب العالمین. اللہم لا تؤاخذنا بسوء افعالنا ولا تهلكنا بخطايانا فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں العاصی یلعنہ کل شیء حتی الحیتان فی البحر، گنہگاروں پر، نافرمانوں پر ساری چیزیں لعنت بھیجتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساری چیزیں گنہگاروں پہ لعنت بھیجتی ہیں. یاد رہے کہ اگرچہ یہ آیت علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے مگر یہ وعید عام ہے کہ مطلب یہ آیت یہودیوں کے علماء کے حق میں نازل ہوئی نا، کہ ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، تو نازل تو ان کے حق میں ہوئی مگر اس کا حکم عام ہے، یہ وعید عام ہے. ہر وہ شخص جو ظاہر کی جانے والی چیزوں کو بلا عذر شرعی چھپائے، مثلا جھوٹے گواہ، بغیر علم کے فتویٰ دینے والے مفتی، وہابیہ دیابنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سبھی مذکورہ وعید کے مستحق ہیں. بغیر علم کے فتویٰ دینا، جگہ جگہ پر مفتیوں کی کثرت ہے. ہم لوگ مفتی ہیں ہی نہیں. اب مفتی ملتا کہاں ہے؟ مفتی جب کتب فقہ میں مطلقاً بولا جاتا ہے تو مجتہد مراد ہوتا ہے. ہم لوگ ناقل فتویٰ ہیں جناب. اعلیٰ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے، بار شریعت میں یہ لکھا ہے. ہیں کیا ہم سب ناقل فتویٰ ہیں. ہمارے مفتیان کرام نے، فقہاء اعظام نے جو لکھا ہے بس اسی کو نقل کر کے بتا دیتے ہیں. اور کیا بتاتے ہیں؟ مفتی ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے. مفتی اگر ہے تو کہیے وہ اعلیٰ حضرت تھے مفتی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چنانچہ حدیث پاک میں جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اس پر اللہ کے فرشتوں کے تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. آج تو عوام الناس کی عادت کتنی خطرناک ہو گئی کہ جگہ جگہ وہ مسئلے بتاتے ہیں. پرہیز کرنا چاہیے. چلیے، تو یہ سب کے حق میں یہ وعید عام ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. 2 مرتبہ آیا. یہ تکرار بے وجہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آیا کہ نہیں؟
چلیے، تو سب کے سب اس لعنت کے مستحق ہوں گے۔ لعنت کرنے والوں سے ملائکہ مومنین مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے یہاں پر مراد ہیں۔ اب آگے کی آیت کریمہ، اللہ فرماتا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ الا الذین تابوا، مگر وہ جو توبہ کریں۔ اے ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ الا الذین تابوا، مگر وہ جو توبہ کریں، واصلحوا اور سنواریں، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اپنے آپ کو، وصلحوا سنواریں، وبینوا اور ظاہر کریں، فاولئک اتوب علیہم تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، وانا التواب الرحیم اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہوں، میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہوں۔ سیدتنا ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے سے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی سواری ایک سنسان جنگل میں ہو اور پھر وہ گم ہو جائے، اس پر اس کا کھانا پانی ہو، وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ کر رنج و غم میں ہو، اللہ اللہ، کہ اچانک اس کی سواری مل جائے۔ ایک آدمی ہے، اپنا کھانا پینے کا سامان سواری پر رکھ کر جا رہا ہے، جنگل میں ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں، بیابان، سارا کھانے پینے کا سامان سواری پر، سواری غائب ہو گئی، ڈھونڈ کر تھک گیا، نہیں مل رہا ہے، تھک ہار کر رنج و غم میں، فکر میں وہ درخت کے نیچے لیٹ گیا، اب اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے، بس اب آئی موت کی، تب آئی موت، مرنے کی آخری حالت میں ہے، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کہ اچانک اس کی سواری اس کے پاس آ جائے اور اس کے قریب آ جائے، تو بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی اس وقت، بتائیے۔ تو اس شخص سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی۔ تو یہ ہے جو ہم نے توبہ کی فضیلت میں چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو علم کی باتیں چھپائیں اور نہ ہی بے علم فتویٰ دیں، اور اللہ عز و جل کے خوف سے ہمیشہ ڈریں۔ اچھی طرح یاد رکھو، غلط مسائل جو لوگ بیان کرتے ہیں بغیر پڑھے، عالم، مفتی، محدث، مفسر کہلاتے ہیں، قرآن و حدیث کی غلط تشریحات و توضیحات کرنے والوں کی آج کمی نہیں ہے جناب؟ ہاں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، سب مذکورہ احادیث کی وعید میں داخل ہیں۔ اور جو آج کچھ لوگ آرٹیکل یا کالم لکھنے والے اور اپنے آپ کو بہت بڑا جانکار سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ چلیے خیر، اللہ فرماتا ہے میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ اب آگے اللہ فرماتا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ اوپر کی آیت کریمہ میں علم کو چھپانے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، ان پر ان کے بارے میں وعیدیں گزریں، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کی فضیلتیں گزری ہیں۔
یہاں تک کہ میں نے ایک حدیث اور سنا دوں جو بار بار التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے جو شخص توبہ کرتا ہے نا، گویا کہ وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، تو سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر کافروں کے بارے میں وعید، ان الذین کفروا وماتوا ہم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر ہی پر مرے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس سے پہلے کی آیت کریمہ بھی آپ نے دیکھی کہ آیت نمبر 159 میں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، تو وہاں پر تو لعنت کا ذکر ہوا، پھر یہاں پر بھی ہے کہ بے شک جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی پر مر گئے ان پر لعنت ہے اللہ، اس کے فرشتوں اور آدمیوں کی۔ تو دو بار ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بظاہر یہاں پر تکرار ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ بے فائدہ تکرار بلاغت کے خلاف ہے، اور قرآن کلام موجز کلام بلیغ ہے۔ تو یہاں دو مرتبہ جو لعنت آگے پیچھے ہے، بس ایک آیت کے بعد ایک آیت میں ہے، تو اگر ہم غور کریں تو یہاں حقیقت میں تکرار نہیں ہے۔ پہلی لعنت سے مراد لعنت بالفعل ہے، اور دوسری لعنت سے استحقاق لعنت مراد ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ پہلی لعنت علماء یہود سے متعلق ہے، اور دوسری لعنت تمام کفار کو عام ہے، یعنی جو بھی حالت کفر میں مرے وہ لعنت کا مستحق ہوگا، اور وہاں تو لعنت بالفعل ان پر ہو رہی ہے، جو دنیا میں ہوں گے ہے نا اور علم چھپائیں گے ان پر لعنت ہوگی، وہ بالفعل وہاں پر ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ جو کفر پر مر جائیں ان پر لعنت ہوگی، تو یہ وہ لعنت کے مستحق ہوں گے، دونوں میں فرق ہے۔ اور یہاں پر ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لوگوں کی لعنت ہے۔ الناس سے مراد لوگ، تو کیا لوگ سے مراد صرف مومن ہیں، یعنی مسلمانوں کی لعنت ہے؟ تو اگر ناس سے مراد صرف مسلمان لیے جائیں تب بھی صحیح ہے، اور یا ناس کو عام رکھا جائے، ناس کو تو اگر عام رکھیں یعنی کفار، مشرکین، مؤمنین سبھی انسان مراد ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کفار پر بھی لعنت کریں گے، اور مسلمان بھی ان پر لعنت کریں گے، کیونکہ قیامت اور دوزخ میں کفار و مشرکین بھی ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے۔ ہاں، آج جو دوستیاں ہم بگاڑ رہے ہیں کل ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ آج قیامت کے دن اللہ فرماتا الاخلاء یومئذ بعضهم عدو للبعض، آج جتنے دوست ہیں کل دشمن ہوں گے۔ یہ دنیا کی حالت بھیڑ کی طرح ہے، جدھر ہانکو ادھر چلی جائے گی۔ جتنے رشتے ڈھونڈنے جاؤ گے یہ رشتے، ہاں، بڑے بھائی کو خوش کیا چھوٹا بھائی ناراض، خالہ کو خوش کیا تو پھوپھا ناراض، پڑوسی دائنی طرف والے پڑوسی کو تو بایاں ناراض، دوست کو خوش کیا تو فلاں ناراض، ہے نا۔ آپ دنیا کے لوگوں کو خوش کرتے رہو، یہ کبھی تم سے خوش ہونے والے نہیں، نہ دنیا خوش ہونے والی ہے نہ دنیا کے لوگ تم سے راضی ہونے والے ہیں، یہ جدھر نفع دیکھیں گے گھوم جائیں گے۔ اسی لیے صرف اور صرف ایمان، جس کے دلوں میں ایمان کی لذت ہوگی وہ صرف اسی سے محبت کرے گا جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوگی۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہ رہے، وہ صرف اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے، کائنات اس کی ہو جائے گی۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ قیامت کے دن قرآن فرماتا ہے ثم یوم القیامت یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے، اور کہ پھر قیامت کے دن بعض کا انکار کریں گے، بعض پر لعنت کریں گے۔ ہاں، وہاں جب ایک دوسرے کے، یہاں تک کہ یہ کفار اپنے سرداروں کو پکڑ کر لائیں گے، کہیں گے اللہ اس نے ہمیں گمراہ کیا، اس کو جہنم میں پہلے ڈال۔ ہاں چلیے، اور اگر ناس سے مراد صرف مومنین ہوں ان پر لوگوں کی لعنت ہے، یعنی مومنین و کافرین، تو یہ بھی ہے، اور صرف مومنین مراد ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں مسلمان ہی انسان ہیں، رہے کافر تو جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لہذا مسلمان کی لعنت سارے انسانوں کی لعنت ہوئی۔ چلیے، تو ان سب پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں ان پر لعنت فرمائی گئی، کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے۔ تو اس آیت میں ان پر لعنت فرمائی جو کفر پر مرے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس کی موت کفر پر معلوم ہو اس پر لعنت کرنی جائز ہے۔ جس کی موت کفر پر ہوئی یہ پکا معلوم ہے، اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ البتہ گنہگار مسلمان پر بڑا سے بڑا عاصی پاپی خاطی گنہگار کیوں نہ ہو، نام متعین کر کے لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، مطلق لعنت جائز ہے، جیسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، شرابیوں پر اللہ کی لعنت ہو، جواریوں پر اللہ کی لعنت ہو، ہے نا، بدکاروں پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں چور اور سود خور وغیرہ پر لعنت آئی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا لعن اللہ آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ، سمجھ رہے ہیں کہ الاخر حدیث میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کا دستاویز تیار کرنے والے پر۔ خالدین، ان پر اللہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، بے شک خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہے نا، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو، ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ یاد رہے کہ کفار کو کبھی عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ انہیں نیک اعمال کی یا توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ کافر کا عمل اسے کچھ نفع نہیں دے گا، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ جس عمل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے ہو اس سے کافر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جیسا کہ بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث پاک میں کہ ابو طالب کے عذاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کمی ہوئی، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا، جس کی انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا تھا، اس سے اسے کچھ سیراب کیا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کچھ بہتری ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو کفار کو کبھی عذاب میں یاد رہے چھٹی نہ ملا کرے گی، البتہ یہ کہ یہ عام کفار کا حال ہے جو دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ ہاں، قبر میں ابو لہب کو پیر کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے جو ہم نے بتایا، تو اس طرح یہ سب معاملات ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ چلیے، کیونکہ عمل اس وقت فائدہ دیتا ہے جبکہ ایمان ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، مرد یا عورت جس نے کوئی نیک عمل کیا بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ رکھیں گے اور ان کے اچھے کاموں کا ان کو اجر ضرور دیں گے۔ مگر کافروں کے بارے میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے جو بھی نیک کام کیے ہم ان کی طرف قصد فرمائیں گے، پھر ہم انہیں باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرات بنا دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سورہ مائدہ میں فرمایا من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن طویل نہ ہو اس لیے ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان، عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ
استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔